سعد بن عبداللہ کو امی کہتے ہیں، میں احمد بن اسحاق کے ہمراہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے سامرا گیا۔ البتہ کچھ مشکل قسم کے سوالات بھی تھے جو آن حضرت سے پوچھنا چاہتا تھا۔ ہم سامرا میں داخل ہوئے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ ورود کی اجازت عنایت فرمائی گئی۔ احمد بن اسحاق نے کاندھے پر چمڑے کا بنا ہوا تھیلا اٹھایا ہوا تھا جو تبری کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس میں 160 تھیلیاں درہم و دینار کی تھیں کہ ہر تھیلی کا منہ اس کو بھیجنے والے کے نام کی مہر بند لگا کر بند کیا گیا تھا۔ ہم امام علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے کہ نور نے میرا احاطہ کیا ہوا تھا۔ میں اس وقت کو یوں تشبیہ دیتا ہوں، وہ 14ویں کے چاند کی مانند درخشاں تھے۔ آن حضرت کے دائیں زانوں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کی خلقت ستارہ مشتری کی مانند تھی۔ بچے کی انتہائی خوبصورت لمبی زلفیں سر کے دونوں طرف سے کانوں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ درمیان سے ایسے کھلی ہوئی تھیں جیسے دو واؤ کے درمیان الف ہو۔ امام علیہ السلام کے سامنے سنہرے رنگ کا انار رکھا ہوا تھا کہ اس کے قدرتی اور نورانی نقش و نگار چمک رہے تھے۔ اس میں ان مختلف قسم کے تعجب انگیز نگینوں سے کام لیا گیا تھا جو بصرہ کے رہنے والے کسی رئیس نے آن حضرت کو بطور ہدیہ دیے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک قلم تھا۔ جب آپ کسی سفید کاغذ پر کچھ لکھنا چاہتے تو وہ بچہ آپ کی انگلیاں پکڑ لیتا۔ میرے مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس انار کو بچے کے سامنے پھینکا۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ لکھنے میں آپ کے مانع نہ ہو۔ ہم نے ان کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے بڑی محبت و مہربانی سے جواب دیا اور اشارہ کیا کہ ہم بیٹھ جائیں۔ جب آپ علیہ السلام ان کو لکھنے سے فارغ ہو گئے تو احمد بن اسحاق نے کپڑے کے اندر سے وہ تھیلا نکالا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت میرے مولا و آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حسین و جمیل بچے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے شیعوں نے تمہارے لیے ہدایہ بھیجے ہیں، ان کی مہریں کھول۔ اس بچے نے گفتگو کے لیے ہونٹوں کو جنبش دی اور فرمایا، اے میرے مولا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے پاک ہاتھ ان آلودہ ہدایہ اور پلید اموال کی طرف بڑھاؤں؟ اس میں حلال و حرام باہم مخلوط ہیں۔ امام علیہ السلام نے احمد بن اسحاق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اسحاق کے بیٹے، جو کچھ اس تھیلے میں ہے اسے باہر نکالو تاکہ میرا بیٹا ان میں حلال کو حرام سے علیحدہ کر دے۔ احمد بن اسحاق نے امر مولا کی اطاعت کرتے ہوئے تھیلے سے کچھ تھیلیاں نکالیں۔ جب پہلی تھیلی نکالی تو اس بچے نے فرمایا، یہ تھیلی فلاں بن فلاں کی فلاں محلے سے ہے اور اس میں 62 دینار ہیں۔ ان میں سے کچھ دینار اس کمرے کے ہیں جو اسے بطور میراث ملا اور اس نے فروخت کر دیا۔ وہ تقریباً 45 دینار ہیں۔ اس میں کپڑے کا تھان کی رقم 14 دینار ہے اور 3 دینار دکانوں کا کرایہ ہے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے لیے ان میں سے حرام علیحدہ کر دو۔ اس بچے نے احمد کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اس میں 1 دینار سکہ ری ہے جس پر فلاں تاریخ ہے۔ اس کی ایک طرف کا آدھا حصہ صاف ہو چکا ہے۔ اس عامل کے سونے سے مہر لگائی ہے جس کا وزن 1 دینار کا چوتھائی حصہ ہے۔ باہر نکال کر دیکھو۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مالک نے فلاں سال کے فلاں مہینے میں فلاں مقدار میں روئی کاٹی، اس کا وزن 3.25 کلو ہوا۔ وہ سوت اس نے ہمسائے کو دیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ چوری ہو گیا۔ جس نے مالک کو سارا واقعہ سنایا لیکن اس نے اسے جھٹلایا اور اس کے عوض میں 3.5 کلو اس سے بہتر سوت لیا۔ اس کو بیچ کر کپڑا خریدا، پھر کپڑا بھی بیچ دیا۔ یہ دینار اور عاملی سونے کا ٹکڑا اس کپڑے کو بیچ کر خریدا ہے۔ جب احمد بن اسحاق نے تھیلی کو کھولا، دیناروں میں سے ایک خط موصول ہوا۔
اس پر تھیلی بھیجنے والے کا نام اور سکوں کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی اس خوبصورت بچے نے بیان کی تھی۔ اس طرح دینار اور عاملی سونے کا ٹکڑا بھی انہی نشانیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے پھر ایک تھیلی نکالی اور بچے کے سامنے رکھی۔ اس نے فرمایا، یہ تھیلی فلاں کے بیٹے فلاں نے فلاں محلے سے بھیجی ہے۔ اس میں 50 دینار ہیں، انہیں خرچ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ احمد بن اسحاق نے پوچھا، کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پیسے اس گندم کے ہیں کہ جس کے مالک نے تقسیم کرتے وقت مزدوروں پر ظلم کیا۔ اپنا ٹوپا بھر لیتا تھا اور ان کا نہیں بھرتا تھا بلکہ اوپر سے کچھ خالی رکھتا تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے نے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد احمد بن اسحاق کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے احمد بن اسحاق، یہ اموال اکٹھے کر کے مالک تک پہنچا دو یا کسی کے حوالے کر دو کہ وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کپڑا جو فلاں بوڑھی عورت نے ہمارے لیے بھیجا ہے وہ ہمیں دے دو۔ اسحاق کہتے ہیں، میں نے وہ کپڑا ایک صندوقچے کے اندر رکھا ہوا تھا اور اسے آقا کی خدمت میں تقدیم کرنے کو فراموش کر چکا تھا۔ سعید کہتے ہیں، جب احمد بن اسحاق وہ کپڑا لینے کے لیے گئے تو میرے مولا و آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، سعید کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی، احمد بن اسحاق نے مجھے میرے آقا و مولا کی ملاقات کا شوق دلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جو سوالات پوچھنا چاہتے تھے وہ کون سے ہیں؟ میں نے عرض کی، وہ اسی طرح ہیں، وہ اب بھی میرے پاس ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میرے اس نور چشم سے پوچھ لو۔ میں نے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ اس بچے نے تمام جوابات عنایت فرمائے۔ جب سوال و جواب ختم ہو چکے تو امام حسن عسکری علیہ السلام اس خوبصورت بچے کے ہمراہ کھڑے ہو گئے۔ میں بھی آن حضرت کی خدمت اقدس سے رخصت ہوا اور احمد بن اسحاق کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اسے راستے میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا، کیوں رو رہے ہو؟ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس نے کہا، میرے مولا نے جس کپڑے کو حاضر کرنے کا حکم دیا ہے وہ مجھ سے گم ہو گیا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، خود جا کر انہیں بتا دو۔ امام کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مسکراتا ہوا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوا واپس آیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، وہ کپڑا تو میرے مولا کے پاؤں کے نیچے بچھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام اس پر نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں، میں نے خدا کی اس نعمت پر شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی۔ میں جتنے دن بھی وہاں پر رہا، امام علیہ السلام کے گھر پر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، لیکن اس دن کے بعد دوبارہ اس بچے کو امام علیہ السلام کے پاس نہیں دیکھا۔ جس دن میں اپنے وطن واپس لوٹنا چاہا تو میں احمد بن اسحاق اور اپنے شہر کے 2 بزرگوں کے ہمراہ امام کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا۔ احمد بن اسحاق آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، ہمارے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ سے جدائی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں خداوند متعال سے چاہتا ہوں کہ آپ کے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پدر گرامی علی مرتضیٰ، آپ کی مادر گرامی سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی والد بزرگوار امام حسین سید الشہداء جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بعد دوسرے ائمہ معصومین جو پاک و طاہر ہیں، اور آپ کے بیٹے پر درود و سلام بھیجے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرے اور آپ کے دشمنوں کو نابود کرے اور ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے۔ جب احمد بن اسحاق نے آخری جملہ کہا تو امام کی آنکھیں آنسوؤں سے پر ہو گئیں اور اشکوں کے قطرے ان کی خوبصورت چہرے پر بہنے لگے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق کے بیٹے، اس دعا پر اصرار نہ کرنا کہ تم اسی سفر میں ہی اللہ سے ملاقات کرو گے۔ جب احمد بن اسحاق نے یہ سنا تو بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ اب اس کی حالت بہتر ہوئی تو کہتا ہے، آپ کو خداوند متعال اور آپ کے جد امجد کی حرمت کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے افتخار بخشیں اور کئی کپڑا بطور کفن عنایت فرمائیں۔
امام علیہ السلام نے قالین کے نیچے ہاتھ مارا اور 13 درہم نکالے اور فرمایا اسے لے لو اور اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز میں خرچ مت کرو، جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ خداوند متعال اعمال صالح بجا لانے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سعید کہتے ہیں پھر ہم تمام آپ علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوئے۔ ہم 3 فرسخ کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ جب مقام حلوان کے نزدیک پہنچے تو احمد بن اسحاق کو بخار ہو گیا، اس کے بدن کی حالت دگرگوں ہو گئی، یہاں تک کہ ہم اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ہم راستے میں ایک کاروان سرائے میں رک گئے۔ احمد بن اسحاق نے حلوان میں موجود اپنے ایک ہم شہری کو بلایا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے آج کی رات میرے پاس کوئی نہ رہے، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ ہم تمام اس کے کمرے سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سعید کہتے ہیں رات گزر گئی، صبح کے نزدیک میرے ذہن میں کوئی چیز آئی، میں نیند سے اٹھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خادم کافور کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت کی گھڑی میں اجر رحمت عطا فرمائے۔ ہم آپ کے دوست احمد بن اسحاق کو غسل و کفن دے چکے ہیں، اب اٹھیں اور اسے دفن کریں، کیونکہ تمہارے آقا و مولا کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ آپ تمام سے بلند تھا۔ اس نے یہ بات کی اور میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔